انڈیپینڈنٹ اردو کی خصوصی سیریز کے سلسلے میں آج ہم قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں ہم اسٹوڈنٹ سے بات کریں گے باڈی شیمنگ کے حوالے سے۔ آپ کے خیال میں باڈی شیمنگ کیا ہے؟ کسی بھی کے باڈی کی سائز، ان کے اپیرنس اور ان کا جو بھی باڈی کا شیپ ہوتا ہے اس پہ کرٹیسائز کرنا، ایک طنزیہ مذاق کرنا یا موکنگ جس کو بولتے ہیں۔ کسی بھی انسان کے فزیکل ایٹریبیوٹس پہ اس کو جج کرنا، نہ کہ اس کی مینٹل کیپیسٹی پہ اس کو جج کرنے کو کہتے ہیں۔ ایسے ڈیروگیٹری کمنٹس جو ہیوملیٹ کریں کسی پرسن کو یا ہیوملیٹ لگیں ان کو، اور ریلیٹڈ ٹو ان کے باڈی شیپ اور سائز وغیرہ۔ باڈی شیمنگ کا جو رجحان ہے وہ زیادہ خواتین میں پایا جاتا ہے، یا صرف زیادہ خواتین کو کیا جاتا ہے یا مردوں کو کیا جاتا ہے؟ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیمیلز میں زیادہ ہے، کہ خاص طور پہ ہمارا جو ڈومیسٹک لائف ہے، ڈومیسٹک اسفیئر لائف کا، اور خاص طور پہ بچیوں کو تیار کیا جاتا ہے شادی کے لیے، تو ان کی فزیکل فیچرز پہ ہمارے ہاں کلچر میں، اور وائٹ کمپلیکس جو ہے ہمارا، اس کو لے کر، اور کیا سائز سلم ہونا چاہیے، جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، ویلیوز ہیں، اس کے حساب سے ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں، تو اس حساب سے پہلے فیٹ پرسن کو بھی ایکسیپٹیبل تھا، لیکن اب سلمنس از مور کائنڈ آف اسٹینڈرڈ۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ فیمیلز کو زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس معاملے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لڑکوں کو بھی جج نہیں کرتے، ہم اپنے ڈیلی بیسس میں سب کو جج کرتے ہیں، وی جج ایوری بڈی، لیکن زیادہ فیمیلز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس معاملے میں۔ اب دیکھیں، اگر میں اس کو پرسنٹیج میں آپ کو بتاؤں تو میرے خیال سے 94% ہوگا یہ موسٹلی فیمیل کے ساتھ، اور اسی سے کوئی 7-8% یا 10% کم کر کے تو یہ ہوگا میلز کے ساتھ، جو میری ذاتی رائے ہے۔ ان مائی کنسیڈریشن دونوں کے ساتھ ایکولی ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بیوٹی سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے گئے ہیں، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ مردوں کو بچپن سے کہا جاتا ہے کہ باڈی ہونی چاہیے، مسلز بنانے چاہیے، جم کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیوں کو خالی باڈی پہ نہیں، ان کو کمپلیکشن پہ بھی بات کی جاتی ہے۔ آئی تھنک مطلب آپ کی جو بیوٹی سٹینڈرڈس ہیں، اس کی وجہ سے دونوں مردوں اور عورتوں دونوں کو ہی بیوٹی کمپلیکس میں آ جاتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس میں آ جاتے ہیں۔ عورتوں کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پھر مردوں کو ایک بالکل ہی مختلف طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، لیکن ٹارگٹ دونوں ہی اس چیز کا ہو رہے ہیں۔ جو ہم اپنی باڈیز کے بارے میں فیل کرتے ہیں، جو اسٹینڈرڈس کے بارے میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پہ جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے خیال سے جو میسیجز ہمیں وہاں سے مل رہے ہوتے ہیں، اس کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے؟ اگر آپ سائیکولوجیکلی کتنے ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کوئی ایسا ریمارکس آپ کو سننے میں ملے تو آپ سائیکولوجیکلی ایک بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ اکیلے جاتے ہیں، اپنے کمرے میں جاتے ہیں، یا جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں اس بارے میں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب سے بڑا ایک کرائم ہے، کیونکہ آپ ایک بندے کو، میرے خیال سے سائیکولوجیکلی کسی کو ٹارچر کرنا فزیکل ٹارچر سے یہ بہت بہت بڑی چیز ہے۔ خاص کر ٹین ایجرز میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ باڈی شیمنگ کی وجہ سے سوسائڈل تھاٹس بھی آ جاتے ہیں، ان لوگ سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ڈپریشن، انزائٹی، پینک اٹیکس، جسٹ بیکاز دے ڈونٹ فیل کانفیڈنس ان دیئر اون سیلس۔ تو کانفیڈنس کا جو لیول ہوتا ہے اس کو گرانا بہت ایک مین کردار ہوتا ہے اگر ایک انسان کو ہم باڈی شیم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک انسان اگر اپنے فزیکل اپیرنس سے ہی نہیں خوش، اگر وہ اس کے اندر ہی کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہا، تو وہ کس طرح اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکتا ہے؟ مین اسٹریم میڈیا تو ایک اسٹینڈرڈ آپ کے لیے سیٹ کر رہا ہے اور صدیوں سے کرتا آیا ہے، اور میرے خیال میں وہ اتنا چینج ہونا بھی نہیں ہے ان نیئر فیوچر۔ سوشل میڈیا پہ جو آپ ایک اکاؤنٹ کے پیچھے چھپ کے موکنگ کرتے ہیں، وہ ایک بہت ایزی چیز ہو گئی ہے۔ آپ صرف ہم ایک نارمل عام عوام لوگ ہیں، ہم تو خیر، آپ نے اگر کسی منسٹر یا کسی اور اسپیکر یا کسی بھی بندے کو موک کرنا ہے تو آپ اس کے کارکردگی پہ اس کو موک نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کے فزیکل اپیرنس، اس کی کلر اور انہی چیزوں پہ آپ ان کا مذاق اڑا کے، اور بڑے مزے سے یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ، اور بڑے جو آج کل میمز کا رواج ہے، یہ بڑا وائرل ہو رہی ہوتی ہیں۔ سائیکالوجیکلی رہا تو ہر ایک پہ بہت برا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اگر آئی وڈ گیو یو مائی ایگزامپل، تو I avoided social gatherings for a very long time because the question, the moment I entered اور میں جاتی تھی اور مجھ سے سوال پہلا یہی کیا جاتا تھا، تمہارا ویٹ کیوں بڑھ رہا ہے، کتنا کھاتی ہو، stuff like that۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ یہ ہونا شروع ہوا کہ میں نے وہ چیزیں اوائڈ کرنا اسٹارٹ کر دی، میں نے سوشل گیدرنگز اوائڈ کرنا شروع کر دی، فیملی گیدرنگز اوائڈ کرنا اسٹارٹ کر دی۔ تو یہ بہت ایک اسٹرانگ آپ کے مینٹل امپیکٹ چھوڑ کے جاتا ہے، جو پھر ہیل
آپ کہنے کے لیے تو 5 سیکنڈ میں ایک بات کہہ دیتے ہیں, بٹ وہ ہیل ہونے کے لیے وڈ ٹیک اے ویری لانگ ٹائم. ہم سیلیبریٹیز کو فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جو کہ ہم کبھی اس تک وی کی ناٹ ریچ دیٹ سیٹ اسٹینڈرڈ, تو اس وجہ سے بھی ہم پھر ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ سوسائٹی کا بھی بہت بڑا رول ہے اس میں. سوسائٹی ہمیں بہت جج کرتی ہے, جیسے بھی ہم ہیں ہمارے پاس پھر یہ فیلنگ آتی ہے کہ سوسائٹی ہمیں کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی the way we are. میڈیا خاص طور پہ اپنی ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو فیڈ کرتی رہتی ہے ہمارے دماغ میں کہ ہم کیسے دکھنے چاہیے, اور اس طرح سے پھر ہم کوشش کرتے ہیں, اور اگر وہ پوری نہیں ہوتی کمی تو وہ پھر اس میں کمپلیکس ہوتا ہے اور باڈی شیمنگ کا اور ڈر رہتا ہے. اور ڈر جو ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکلی اٹس ویری ریپریسو اینڈ ویری آئی تھنک ڈیمیجنگ. سوسائٹی میں باڈی شیمنگ کو ختم کرنے, کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے سب سے پہلے تو ہمیں ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے سیلف لو کا, اس کو بہت زیادہ اپنے آپ کو بھی بتانا چاہیے کہ مطلب یو نیڈ ٹو ریکگنائز کہ آپ کا اپنا وجود آپ کے لیے سب سے بہتر ہونا چاہیے. آپ کو خود کو جاننا چاہیے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں, دنیا جو مرضی کا ہے. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس کے اندر کتنا صبر ہے, کتنا وہ ایک چیز کو برداشت کر سکتا ہے, کتنا وہ کر سکتا ہے. ہمیں اپنے جوکس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو مذاق ہے یا جو مزہ ہے وہ ہمیں دوسرے بندے کو ڈیگریڈ کر کے یا فار می اٹس لائک کہ سوسائٹی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایوری بڈی ہیز دیئر اون باڈی ٹائپ, اور اگر کچھ چیز آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو, کیونکہ ایک بات ہے کہ نو بڈی از پرفیکٹ, تو ہم خود بھی پرفیکٹ نہیں ہیں تو ہم پھر کیوں لوگوں کو جج کریں. تو بس میری یہی بات ہے کہ جج نہیں کرنا چاہیے. بے شک یہ ایک آئیڈیلسٹک اپروچ ہے لیکن وی شوڈ ریلی اڈاپٹ اٹ. کہ جتنا اس ایشو پہ لوگ بولیں گے تو ان میں ایک چیز ایک ڈیولپ ہوگی, ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہ چیز غلط ہے اور اس کا میرے پہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو گلٹ فیل ہوگا اور یہ خود ہی اوائڈ کریں گے. یہ چیز اپنے آپ سے سٹارٹ لیں تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے. میرے خیال میں یہ آسانی سے نہیں جائے گا. یہ بلٹ ان ہے ہمارے ادر جو اسٹرکچرز ہیں سوسائٹی کے, میرج کے, ڈویژن آف لیبر وغیرہ, ڈومیسٹک لائف, ان سب سے اس میں جڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اوور آل ٹرانسفارمیشن سوسائٹی کی نہیں ہوتی, ہمارے کلچر کی, اکانومی کی اور پولیٹکس کی, سب کی, تب تک نہیں ہوگا. آج ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے باڈی شیمنگ کے بارے میں سنا, اور ان کی طرف سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں کہ کس طرح آج کل کی ینگ جنریشن اس طرح کے ٹاپکس کے بارے میں سوچ رہی ہے اور سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے بھی آگے بڑھ کے کام کرنا چاہتی ہے. ہم انڈیپینڈنٹ اردو کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنی کلاسز میں سے ٹائم نکال کے ہم سے بات کی. آج انڈیپینڈنٹ اردو سے صرف اتنا ہی.